بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج العقیدۃ الواسطیہ کا ہم دوسرا سبق پڑھیں گے، جس میں العقیدۃ الواسطیہ کا مختصر تعارف، سبب تصنیف کتاب ھذا اہل علم کی توجہ کا مرکز اور خلاصۃ الکتاب پر بحث کریں گے۔ آتے ہیں کتاب کے نام کی طرف، تو کتاب کا پورا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ، اعتقاد فرقۃ الناجیۃ المنصورۃ الی قیام الساعۃ اہل سنہ والجماعہ۔ زمانہ تحریر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 698 ہجری کو لکھی، اور اس کتاب کی تصنیف کا سبب یہ بنا کہ رضی الدین واسطی، جو واسط کے اندر قاضی تھے اور فقہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے تھے، چونکہ ائمہ اربعہ کا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا مذہب ایک ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، اس لیے انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ واسط میں کچھ لوگ عقیدے میں خرابیوں کے موجد بنے ہوئے ہیں، مرجیہ، جہمیہ، معتزلہ اور دیگر فرقے، لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو آپ میرے لیے کوئی ایسا آسان اور مختصر عقیدہ لکھ دیں جو میں وہاں جا کر بتاؤں کہ امام اہل سنہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلف کا عقیدہ مجھے لکھ کر دیا ہے، آپ کا نام سن کر لوگ اس عقیدے کی پیروی کریں گے۔ عقیدۃ الواسطیہ جو ہے یہ واسط شہر کی طرف منسوب ہے۔ واسط ایک مدینہ شہر تھا جسے حجاج ابن یوسف نے بغداد، بصرہ اور مدائن کے بالکل درمیان میں بنایا، اسی نسبت سے اس کا نام واسط پڑ گیا، اور انہی لوگوں کے لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ تحریر کیا تھا، اس لیے اس کو العقیدۃ الواسطیہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ میں نے اتباع کتاب و سنہ میں یہ عقیدہ تحریر کیا ہے، وَكُلُّ لَفْظٍ ذَكَرْتُهُ فَأَنَا أَذْكُرُ بِهِ آیا، ہر لفظ جو میں نے اس عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس کی بنیاد یا تو کوئی آیت ہے جو مجھے یاد ہے، او حدیثاً یا حدیث ہے، او اجماعاً سلفیاً یا سلف امت کا اس میں اجماع ہے، یعنی یہ بالاجماعی عقیدہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کتاب میں اہم عقائد کون سے ہیں، تو سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر کا مقدمہ قائم کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن کریم میں مذکور ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے، اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں ان صفات پر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قریب بھی ہیں، مجیب بھی ہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ منزل من اللہ ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ مومنین قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ مسئلہ ہے۔ موت کے بعد کیا کچھ پیش ہونے والا ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کا مسئلہ۔ اسی طرح ایمان قول و عمل، ایمان قول بھی ہے، عمل بھی ہے، یزید و ینقص، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ حب صحابہ اور حب اہل بیت کا مسئلہ، کرامات اولیاء کی تصدیق کا مسئلہ۔ اسی طرح آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کی علامات میں سے یہ ہے کہ اتباع کی جائے، نہ کہ بدعات کے پیچھے چلا جائے۔ کچھ متفرق عقائد کے علاوہ خاتمہ آخر میں ذکر کر کے اس کتاب کو ختم کیا ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ عقیدۃ الواسطیہ کا ترہ امتیاز کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وہ عقائد ذکر کیے ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ائمہ نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کر رکھے ہیں۔ علاوہ ازیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باطل فرقوں کے اعتراضات ذکر کرنے کے علاوہ ان کا سیر حاصل رد بھی کیا ہے، اور اس عقیدے میں وہ بہت سی مجمل باتیں جو ائمہ کی کتاب میں مجمل طور پر ذکر کی گئی ہیں حالات و واقعات کے مطابق، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مجملات کی یہاں وضاحت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ واسطیہ اہل علم کی توجہ کا مرکز اس اعتبار سے رہا ہے کہ انہوں نے اس کی مختلف شروحات لکھی ہیں، وفاق میں یہ کتاب شامل ہے، اور اس کتاب کے اندر فرقہ ناجیہ منصورہ یعنی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان ہوا ہے، اور خلاصہ یعنی عقیدے کا کوئی پوچھے خلاصہ کیا ہے، تو خلاصہ عقیدے کا عقیدۃ الواسطیہ کے اندر اسے مل سکتا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کا یہ خلاصہ ہے۔ اسی طرح اصول اعتقادات ذکر کیے ہیں، شرع، ارکان ایمان ستہ جو 6 اسلام ایمان کے بنیادی رکن ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اسماء و صفات کا بڑا مفصل طور پر اس کتاب کے اندر انہوں نے اصولی بحثیں کی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کتاب کی اہم شروحات کون سی ہیں، تو تنبیہات السنیہ علی عقیدۃ الواسطیہ یہ شیخ عبدالعزیز بن رشید رحمہ اللہ کی ہے۔ اللالی البہیہ یہ شرح ہے
صالح بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح شرح العقیدہ الواسطیہ اور دیگر شرح العقیدہ الواسطیہ کے یہ متعدد شروحات اس نام سے موجود ہیں، اور کچھ یہ شروحات بھی ہیں جو آپ کے سامنے چھوڑتے ہیں، آپ نیٹ سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ شرح العقیدہ الواسطیہ شیخ خلیل حراس کی، اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان کی شرح العقیدہ الواسطیہ بڑے آسان الفاظ میں، اور شیخ صالح عثیمین کی کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ بھی۔ اسی طرح یہ مزید کچھ شروحات ہیں جو عقیدۃ الواسطیہ کی بڑی مشہور شروحات ہیں اور آسان ان کے الفاظ میں ہیں، ان کا بھی آپ مطالعہ اپنے طور پر کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر اصول اہل سنہ والجماع کا جو اسماء و صفات کے بارے میں اصولی عقیدہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اصول و ضوابط کیا ہیں، قواعد کیا ہیں۔ اسی طرح اہل سنہ والجماع ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے اصول کیا ہیں۔ اسی طرح اسماء، احکام، وعد، وعید کے مسائل ہیں، اور اہل سنہ والجماع تقدیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی اصل کیا ہے۔ اسی طرح ایمان بالیوم الآخر کا مسئلہ ہے، حساب کتاب کا مسئلہ ہے، صفات کا مسئلہ ہے، میزان کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے عقائد خلاصہ کے طور پر اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح اہل سنہ والجماع کرامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اہل سنہ والجماع کا موقف ولات الحکام کے بارے میں، ولات کے بارے میں، حکام کے بارے میں، کیا ان کے خلاف خروج جائز ہے یا نہیں جائز۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اعتدال پسند موقف، اور مصادر التلقی یعنی اہل سنہ والجماع اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں، اخلاقیات، سلوک، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد، اقامت الشعائر الظاہرہ۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنے اس کتاب کو ختم کیا ہے کہ اہل سنہ والجماع کے کچھ طبقات ہیں، ان کے اقسام ہیں، اس پر انہوں نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ اب سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عقیدۃ الواسطیہ کا سبب تعریف کیا ہے۔ آپ نے اس کتاب کی کون کون سی شروحات پڑھی ہیں جو آپ کو پسند آئی ہیں، شارحین کے نام بتائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کافی ساری کتابیں ہیں، کوئی سے 5 کتب کے نام آپ نے بتانے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔